السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر ہاں میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی جماعت ہو، بہت غور سے سنیں، اور وہ بھی سننے کے بعد چاہے مجھے 2 مرتبہ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کامنٹس کر دیں، لیکن میری بات پہ غور ضرور کریں، میری بہت گزارش ہے۔ 50 گالیاں دیں، غور کریں، انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا کہ آپ اپنی دعوت میں یہ جو بزرگوں کے واقعات کو اتنا فوکس کرتے ہو کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنی وضو کرتے تھے، ان کو یہ خلافت ملی اور فلاں خواب میں آ کے ان کو یہ کہتے ہیں اور اس کی لونڈی یہ ہو گئی، اس کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے یہ کر دیا۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی نبی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا آپ یہ طریقہ بتائیے کہ وہ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات سنا کے جو ہے لوگوں کو افیم کھلاتا ہو۔ ہم تو ایسے بزرگ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی یہ شان ہے، وہ خواب یہ دیکھتے تھے، کشف دیتا تھا، وہ فلاں کے خلیفہ اور نائب تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ اس سے دل و دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ بلکہ الٹا ان بزرگوں کی جو ہے عقیدت غلو میں مبتلا کر کے انسان کو شرک میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی امتی، سوال ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آگے لوگوں نے کہا یا سیدنا یا خیرنا انت سیدنا انت خیرنا، اس طرح کا جملہ کہا، روایتوں میں ثابت ہے، تو حالانکہ یہ غلط نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو جو ہے ہوا اور خواہش پہ مبتلا نہ کر دے، بہکا نہ دے۔ ہاں میں لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اوپر لے جاؤ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ ہاں یہاں ایک خواب میں آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو خواب اب کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو آگے کہتا ہے کہ وہ کہا ٹھیک ہے، عقیدت محبت میں ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا اپنے صحابی سے کہ ماشاء اللہ کے ساتھ شیتا کہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہے کہ جو آپ چاہیں، اور یہاں کسی کو رسول بنا دیا، دوسرے کو نام پہ کہا کہ محبت میں ہو جاتا ہے۔ یہ حفوات اور بکواس والا دین نہیں ہے کہ آپ شکر اور نشے کی حالت میں ہو بول دے اور اس کے جواز کا فتویٰ مل جائے۔ نشے کی حالت میں آدمی اگر واقعی ہے، شکر کی حالت ہے، تو وہ غیر مکلف ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو کہا صحیح ہے۔ اس کی بات اگر کفر ہے تو کفر ہو گیا، اگرچہ اس پر لاگو نہ ہو، یہ الگ بحث ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، کوئی بزرگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، ہاں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک حاجیوں کا جہاز آیا، حاجی نے آگے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے بچا لیا ہم کو۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جہاز جو ہے بھنور میں پھنسا ہوا تھا، ہاں اچانک ہم لوگ کو لگا کہ ڈوب جائیں گے، اور اچانک جب بھنور سے باہر نکلنے لگا، جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ جو ہے بھنور سے جہاز کو پکڑ کر نکال رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ارے یہ اللہ ہے جو پتہ نہیں کس کی شکل میں جو ہے کام کر دیتا ہے اور نام بندوں کا ہو جاتا ہے۔ یعنی حاجی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کر جو ہے اس نے کہا، اللہ رب العالمین کو آنے کی اور اس کی ضرورت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہاں اس کا حکم، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے، پوری کائنات بن گئی اللہ کے کن کہنے سے۔ آپ کے جہاز کو نکالنے کے لیے حاجی امداد اللہ کا بھیس لے کر آنا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقل کر رہا ہوں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے واللہ کہ شرکیات، حفوات، ہاں اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں، یہ نقل کرنا بھی جو ہے خوف کا باعث بنتا ہے۔ تھوڑا سا ایمان ہمارے پاس ہے اس بنیاد پر۔ ہاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے بری ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو جیسے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا، اور دوسرے طریقے سے کہ وہ حجرے میں گئے، نکلے تو لنگی نچوڑ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ امداد المشتاق کتاب مل رہی ہے مارکیٹ میں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، دیوبند وغیرہ سے چھپتی ہے۔ ہاں میں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کا حاشیہ ہے، اس پر فاروقی صاحب کا مزید حاشیہ ہے۔ تو امداد اللہ صاحب نے واقعہ نقل کیا، حجرے میں گئے، اندر گئے اور واپس نکلے تو لنگی نچوڑ، کہا ایسے کیسے بھیگ گئے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا، میں چلا گیا نکالنے۔ دو الگ الگ واقعات۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین اس قسم کے دین سے ہمیں بچائے، یہ دھوکہ ہے اور افیم ہی ہے یہ، جہاں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو دیکھے بغیر آدمی اس قسم کے حفوات اور بکواس کو دین سمجھے، اس کو بانٹے پھیلائے۔ وہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث صاف صاف جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس کو سننے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے کلام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے،
वही शेख कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे अकीदे रखते हैं, तो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का और इन लोगों के मुकाबले में ये अकायद कौन से मुख्तलिफ हैं। मुशरिकीन मक्का तो ये कह रहे हैं कि आसमान ज़मीन का खालिक, कुरान कायनात की तदबीर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, बुद्ध भी नहीं है। और ये तो कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गान और औलिया और सालिहीन ऐसे हैं जो जहाज बचा ले, कायनात का निज़ाम पलट देवे, मुर्दे को जिंदा कर देवे। जो कुफ़ार मक्का भी नहीं कहते थे वो ये कहते हैं, इनकी किताबों में दर्ज है। तो ये उनसे बड़े मुशरिक और काफिर नहीं हुए क्या? वो कहते हैं खालिक मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, बुत नहीं है। ये कुफ़ार मक्का का बयान कुरान में है। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इख्तियारात दे दिए बुजुर्गों के, ये चाहे औलाद दे देवे, ये जहाज निकाल लेवे, ये मुर्दे को जिंदा कर देवे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अभी 11वीं का ज़माना आएगा, इसके बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा पता नहीं कहाँ तक सही है। 11वीं की मजलिसों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में अजीब अजीब वाक़यात बयान करते हैं। नौजुबिल्ला मैंने पढ़ा कि एक जगह के दस्तगीर कहा कि उनको क्यों कहा जाता है हाथ पकड़ने वाला, कि अल्लाह ताला के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है आसमान पे चढ़ रहे थे, अचानक अल्लाह ताला आसमान से गिरने लगा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ लिया। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।